हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ हो। आज की शाम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें फिर मौका दिया कि हम तेरी पाक हज़ूरी में आ सकें। इस वक्त खुदावन ने अपने आप को, इन अजीज़ों को खुदावन जो आज हमारे साथ शामिल होते हैं, तेरे हाथ में देते हैं। आज की बाइबल स्टडी के वसीले से हम सब बरकत पाएँ और तेरे कलाम को, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। जितने अजीज़ आज हमारे साथ ज्वाइन करते हैं उन सब के लिए खुदा अभी से एडवांस में मैं तेरी बरकत को मांग लेता हूँ। यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम फिर देखें कलाम मुक़द्दस में से, जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से स्टडी कर रहे हैं मज़ामीर की किताब की, तो आज उसी में से हम देखेंगे साम 16, ज़बूर 16 के देखेंगे आज। इसकी 11 वर्सेस हैं, तो चले पहले हम पहली 3 वर्सेस को पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा है, दाऊद का मिकताम। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदावंद से कहा है, तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। ज़मीन के मुक़द्दस लोग वो बरगज़ीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। आमीन। तो साम 16, हाँ जी, ये बहुत ही फेमस ज़बूर है, और बल्कि मैंने चंद लोगों को बल्कि इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया रखते हुए भी देखा है, तो वो फिनरल के साथ इसको करते हैं, जबकि ये साम जो है टोटली एक तरह का डिफरेंट, इसके पीछे जो है या सोच है या इसकी जो बरकत है। बल्कि कुछ लोग ऐसे थे, वो कहते थे कि हमने ये नहीं गाना साम, वो इस साम को सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरे लिए, मैं अपनी अगर ज़ात के साथ देखूं तो आई लव दिस साम, मुझे ये बहुत ही अजीज़ और पसंद है ये साम जो है, और इसकी ट्यून भी इतनी खूबसूरत है। ये आप अगर वाकई रूह में जब गाएं तो आपको डिफरेंट ही वो एक स्पिरिचुअल रैम में ले जाता है। इसका बेशक इसका टाइटल दिया गया इत्माद की दुआ, लेकिन अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे, एंड तक जाएंगे, तो इसमें एक अबदी उम्मीद है, इटर्नल होप। ठीक है, इत्माद की दुआ, जैसे यानी कि स्टार्ट वो प्रोटेक्शन के लिए करता है, उसके बाद हम देखेंगे कि वो ब्लेसिंग के लिए किस तरह, और उसके बाद वो अपना फ्यूचर उसमें किस तरह देखता है। और ये जो मिकताम वर्ड आया है, ये और भी चंद ज़बूरों के साथ आया है। 57 से लेकर 60 तक जितने ज़बूर हैं वहाँ पर भी ये मिकताम का वर्ड आया। तो इसको ज़्यादातर जो स्कॉलर हैं वो समझते हैं कि इसका मतलब है सुनहरी ज़बूर, गोल्डन साम्स। इसलिए इसको गोल्डन ज़बूर भी कहा गया, गोल्डन साम, क्योंकि इसको कहते हैं कि ये उस खालिस सोने की मानद है जो भट्टी में ताया गया हो, और इसको मिसियानिक साम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मसीह की क़यामत और जी उठने की पेशन गोई की गई है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह ये खुदा यीशु मसीह पर फिट होता है। तो पहली वर्स में लिखा है, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूँ। दाऊद यहाँ पर खुदा पर अपने भरोसे और अपने इत्काद का इकरार करता है, और वो अपने उस पनाह लेने को वो खुदा की तरफ भागता है कि मेरी पनाह, मेरी प्रोटेक्शन जो है वो कौन है? खुदा है मेरी प्रोटेक्शन। किसी भी चीज़ में, चाहे वो कोई भी उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, क्योंकि मौत और गुनाह इंसान की हर वक्त
پیچھا کرتا رہتا ہے، پروٹیکشن. تو کہتا ہے میں تجھ میں پناہ لیتا ہوں کیونکہ میرا توکل صرف اور صرف تجھ میں ہے. یہاں پہ جو اگر آپ دیکھیں ورڈ ہے میں پناہ لیتا ہوں، میں چھپ جاتا ہوں. تو پناہ کا اگر ورڈ دیکھیں تو آپ اس کو زبور کو اگر جانتے ہیں، آپ نے اکثر گایا کیونکہ یہ بہت زیادہ فیمس زبور ہے. سام 91 پڑھیں تو پناہ کا ورڈ آیا کہ پناہ میری خداوند ہے، میں ایہو سب نو آکھاں گا، قلعہ میرا خداوند ہے، میں آسرا اس تے رکھاں گا. اور اگر پہلی آیت پڑھیں اسی سام 91 کی تو اس میں لکھا ہے خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی انسان رہندا ہے، خدا دے کھمب دی چھاں ہیٹھاں تے او آرام پاندا ہے. پناہ میری خداوند ہے، میں ایہو سب نو آکھاں گا. تو وہ کہتا ہے کہ میری پناہ جو ہے، میری پروٹیکشن جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند میں ہے. قلعہ، جب قلعے کی بات کی جا رہی ہے تو قلعہ یہ ہے جیسے اگر کسی بڑی فوج سے بھی آپ کو خطرہ ہو، کسی بڑی طاقت سے بھی، تو وہاں اس سے بچانے کے لیے بھی خداوند جو ہے وہ پاورفل ہے کہ وہ ہر طرح کی مدد آپ کی کر سکتا ہے. پہلی آیت ہم نے دیکھی تھی، خدا میری حفاظت کر کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں. تو یعنی کہ پناہ وہاں پہ لی جا سکتی ہے جہاں پہ وہ محفوظ ہو بندہ. تو دوسری آیت جو ہے نا، میں نے خداوند سے کہا ہے کہ تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں ہے. میں نے خداوند سے کہا ہے کہ تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری کوئی بھلائی نہیں ہے. کہ یہاں پہ سب سے پہلے تو خدا کی اس کی تقدیس کرتا ہے کہ میں خداوند کو مانتا ہوں. دیٹ از ہز کنفیشن، اقرار کہہ سکتے ہیں کہ میرا پورا پورا توکل صرف اور صرف تجھ پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خداوند سے کہا تو ہی رب ہے، دیر از نو ادر گاڈ، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، تو ہی رب ہے. آگے بلکہ کلیئر کرتا ہے دوسرے حصے میں، تیرے سوا میری بھلائی نہیں ہے. یعنی دیر از نو گڈنس ان می وداؤٹ یو، تیرے سوا میری کوئی بھلائی نہیں ہے، مجھ میں ایون کوئی اچھائی نہیں ہے. اٹس اونلی یو آر گڈ ان می. تو یہ جہاں پہ رب جو یہاں پہ ذکر ہے نا، تو ہی رب ہے، تو یہ عبرانی کا جو ورڈ ہے ایڈونائی جس کو کہتے ہیں، ایڈونائی جو خدا کا ایک نام ہے، تو اس کا مطلب ہے میرا قیام دینے والا، یعنی کہ مجھے مضبوط کرنے والا، مجھے ایک جگہ پہ قائم کرنے والا جو ہے وہ میری مضبوط چٹان بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر وہ اس طرح خدا کو کہتا ہے کہ وہ ایک طرح سے میرے دل کی قوت ہے، کہ جب تک آپ کا دل قائم نہ ہو تو آپ اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتے. ورس 3 ذرا پڑھیں. زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے. زمین کے مقدس لوگ وہ ہیں جن میں میری پوری صرف خوشنودی نہیں، پوری. اور انگلش میں آئے سینٹس جو ہیں، زمین کے مقدس لوگ، سینٹس 2000 برگزیدہ چوزن ون. وہ جیسے کہ کچھ اس طرح کی منسٹریز، کچھ اس طرح کی ڈینومینیشن ہے جو سینٹس کے لیے ایک علیحدہ ایک کرائٹیریا ہے ان کا، سینٹس کے لیے علیحدہ کرائٹیریا ہے ان کا، کہ جس پتہ ہے اکثر کیا کرائٹیریا ہے سینٹس مطلب کہ کس طرح بنتے ہیں، نام دیتے ہیں جس کو سینٹ کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. جیسے کیتھولک میں سینٹس شادی نہیں کرتے، وہ تو ان کا ہے مطلب کہ نا، ایون جو صرف فادر بھی ہیں ان کا رول وہ بھی نہیں کرتے. لیکن سینٹس کے لیے کچھ ان کے کرائٹیریا ہے، زیادہ لمبی خدمت، اور اس کے بیچ میں کہ انہوں نے میریکلز کیے ہوں، یا انہوں نے کچھ وہ پچھلے دنوں میں مدر ٹریزا کو بھی وہ سینٹ کا وہ ٹائٹل دینا چاہ رہے تھے یا دے دیا، آئی ڈونٹ نو. تو وہ اس طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹس کا. لیکن اگر ہم اس پر غور کریں تو مقدسین جو ہیں بہت جگہ پہ بائبل میں ذکر آیا ہے، پول کے خطوں میں بھی آیا ہے. مقدس وہ لوگ ہیں
جو چھڑا لیے جاتے ہیں, جو چھڑائے ہوئے, بچائے ہوئے, سیپریٹ کی علیحدہ کیے ہوئے. یہاں پہ اصل میں وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو لوگ خدا کے فضل سے نجات پا جاتے ہیں, بحال کیے جاتے ہیں, اور اپنے آپ کو اسپیشلی جو خدا کے جلال کے لیے, اس کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں, ان کو مقدسین کہا گیا. حالانکہ جتنے نجات یافتہ ہیں, جتنے خدا پر ایمان رکھتے ہیں, اسپیشلی ہم اگر نیو ٹیسٹامنٹ میں آئیں تو وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانگ چکے ہیں, وہ برگزیدہ کہلاتے ہیں, وہی نجات یافتہ ہیں اور وہی مقدسین. ٹھیک ہے. اور یہاں پر داؤد کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رفاقت, ان لوگوں کے ساتھ فرینڈشپ اور ان لوگوں کے ساتھ ورشپ کرنا چاہتا ہوں. لیکن سینٹس تو اکثر پینٹیکاسٹل بھی کہتے ہیں کہ بلیسڈ پریئر سینٹس ہیں ادھر, کیونکہ وہ بھی ایک دوسرے کو بردر ان کو کہتے ہیں. وہی کہنا ہے کہ اصل میں اس اگر کلام کو لیں تو اس میں جتنے مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں وہ سارے مقدسین کہلاتے ہیں, جتنے بھی ہیں. لیکن انہوں نے ان کے لیے ڈفرینٹ کرائٹیریا رکھا ہوا ہے. تو داؤد کہتا ہے یہاں پر کہ میری خوشنودی یا میری خوشی ان میں ہے جو خدا کے زمین پر مقدسین ہیں, جو چنے ہوئے لوگ ہیں. آئی وانٹ ٹو ہیو فیلوشپ ود دم, میری خوشی ان کے ساتھ. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کیا کہا کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. سب سے پہلے وہ اس گروپ کی بات کر رہا ہے جو اس کے اپنے ہیں, جنہوں نے اس کو اپنا نجات دہندہ مانا ہے, جنہوں نے ان کو اپنا سیویئر مانا ہے, جنہوں نے یسوع کو اپنا خداوند مانا ہے. ان کو خداوند کہتا ہے کہ کس طرح لوگ تم جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو, تم ایک دوسرے سے محبت رکھو. تو ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر داؤد بھی کہہ رہا ہے کہ زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے. یعنی کہ خداوند کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ اور رفاقت, فیلوشپ رکھنا ضروری ہے. ایک یہاں پہ یہ آیا اپنے لوگ, مقدسین لوگ, اور نیکسٹ ورس اگر پڑھیں تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کیوں اس نے کہا کہ میری فیلوشپ, میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ورس 4 میں غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا. مقدسین, ایک سائڈ پہ مقدسین ہیں جن کے ساتھ آپ کی رفاقت ہے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. تو دوسری طرف کون ہے؟ وہ لوگ جو غیر معبودوں کو مانتے ہیں. یہاں پہ آپ کو کیوں وہ کہنا چاہتا ہے کہ ہماری رفاقت, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا میل جول جو ہے وہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم غیر لوگوں کے ساتھ جو ہیں اسے بولنا چالنا ہی نہیں, لیکن ہماری رفاقت جو ہے, ہماری خوشی, ہماری میل جول, ہمارا اٹھنا بیٹھنا وہ کیسے لوگوں میں ہونا چاہیے. یہ اصل میں وہ بیسک بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے سے کام نہیں کرنے, کیونکہ وہ بتا رہے ہیں نا آگے وہ کتنے مکروہ کام کرتے ہیں, اس کی انہوں نے وجہ آگے بتا دی ہے. غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا, میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا, اور بلکہ اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا. کن کے؟ غیر معبودوں کے دیوتاؤں کا نام. کتنی یہاں پہ وہ سخت بات کی کہ ہمیں ان کے نام بھی لینے جو ہیں اس سے منع کیا گیا ہے, ان کے جو دیوی دیوتا ہیں. اور بلکہ یہاں پر جو اس نے پہلے ہی حصے میں لکھا ہے کہ ان کا غم بڑھ جائے گا. جو انگلش میں اس کا آیا ہے نا تو وہ لکھا ہے اس کی پین جو ہے, بلکہ اگر اس کا زیادہ مطلب کہ نا گہرائی میں جائیں تو وہ کہتا ہے کہ ان کے جو سورو شیل بی ملٹیپلائڈ, اور ایک اور اس کی ترجمہ ہے کہ ان کے جو وونڈز جو ہیں, ان کے زخم جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے, زیادہ ہو جائیں گے. ان کے غم یعنی کہ ڈبل ہو جائے گا. ڈبل میں کیا ہے؟ ایک تو غیر معبود جو ہیں وہ مایوس کریں گے کیونکہ وہ خدا نہیں ہیں, ان کے پاس وہ پاور, تو مایوسی ہوگی. دوسری سچے خدا کو جو رد کرتے ہیں تو اس کا غضب بھی
اس کے غضب کے نیچے ہمیشہ رہتے ہیں. ان سے ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والے، کیونکہ ان کا بلکہ غم بڑھے گا، ان کے دکھ بڑھیں گے، ان کی مصیبتیں، اور ان دکھوں میں طرح طرح کی بیماریاں بھی آ سکتی ہیں. دوسرے کہ خدا سچے خدا کو تر غیر معبودوں میں بھی کیا کچھ آتا ہے؟ غیر معبودوں میں کیا کون کون سے مطلب لوگ آ جاتے ہیں؟ کیا چیز غیر معبود میں کیا کچھ آتا ہے؟ غیر معبود میں یہوہ خدا کے علاوہ سب غیر معبود ہیں. غیر معبود جتنے اس کے، ہم تو عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہندوز یا اس طرح کے آئیڈل کی ورشپ کرتے ہیں، یہ اصل میں یہاں پر جو عام طور پہ اگر یہ بات جس دور میں لکھی گئی ہے، وہ اس وقت ارد گرد کے جو دیوی دیوتاؤں تھے نا، ان کے معبود، ان کو وہ خون کے جانوروں کی خون کی بلی چڑھاتے، تو وہ خون جو پیا جاتا تھا وہ پیتے تھے اور ان کو ضروری تھا. آج بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ تھوڑی سی اسٹڈی کریں، جو سٹینک چرچز ہیں، سٹینک ورشپر ہیں، ان میں جا کے دیکھیں تو وہ خون پیتے ہیں. اور کس کا خون پیتے ہیں؟ Animals کے کس کا خون پیتے ہیں؟ وہ ان کا جو طریقہ کار ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہی انگلی پہ کٹ لگاتے ہیں سارے، تو پھر ایک پیالے میں سارے ڈالتے ہیں وہ خون تھوڑا تھوڑا، تو وہ پھر اس کو سرکل کیا تو سارے وہ بڑی ریچول ان کے پڑھتے ہیں یا اس طرح کی کام کرتے ہیں. لیکن یہ یہاں پر جو تھا، یہاں پر وہ ارد گرد جانوروں کی قربانیاں کرتے، بلکہ اپنے بچوں کی قربانیاں بائبل میں ہے، وہ آگ میں جھونک دیتے تھے. تو وہ اینیملز کی جو قربانیاں تھیں جانوروں کی، ان کا خون نکال کے تو وہ پیا جاتا تھا. پرانے ریلیجن جتنے تھے تو وہ اس سے منع کر رہا ہے. یہاں وہی اس لیے کہتا ہے کہ ان کے، کیونکہ ان کا غم بڑھ جائے، ان کے سے خون والے تپاون کا مطلب ہوتا ہے چڑھاوے. ان جیسے چڑھاوے نہیں چڑھاؤں گا، وہ چڑھاتے تھے. یہ ہے مین وجہ جب اولڈ ٹیسٹامنٹ میں خداوند نے موسیٰ کے ذریعے سے منع کیا کہ تو تم خون نہ کھانا یا نہ پینا، کیونکہ خون جو ہے وہ جان ہے. دیٹ از اسپیشل، کیونکہ ارد گرد جو قومیں، ہاں وہاں پہ خدا کو جانوروں کی قربانیاں دی جاتی تھی، لیکن خون کبھی نہیں. آپ پورے بائبل میں پڑھتے کہ خون پینا جو تھا وہ ٹوٹلی مکروہ ہاتھ میں آتا تھا جو اس طرح کے کام کرتے تھے. آپ یہ چھوڑ دیں، آپ چھوٹی سی بات، آپ ہندوز میں ایک دیوی ہے کالی ماتا، وہ بلی چڑھاتے ہیں، وہ خون ہی پیتی ہے. آپ اس کے ایون اسٹیچو دیکھیں تو اس کے زبان پہ اس طرح وہ بلڈ لگا ہوتا ہے. کبھی کالی ماتا آپ گوگل کریں گے تو آپ کو تصویر بھی آ جائے گی، تو وہ بلڈ ہی اس کو دیا جاتا تھا. تو وہ اسٹیچو ہے، یہ نہیں، اس کے پیچھے کچھ سیٹینک پاور ہے نا جو بھی ہے. اور دوسری بات یہ دیوی دیوتا جو اسٹیچو ہوتے کچھ ہوتے، ان کے پیچھے پاور جو ہے وہ ریئل پاور ہے، کیونکہ بائبل اس چیز کو کنفرم کرتے ہیں دیر آر ڈیمنس ان میں، اور اس کے پیچھے جو سورس ہے شیطان کا ہے. تو یہ اس طرح کی جو تھی بالکل منع تھا خون پینے کا. اور بلکہ میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ میں اپنے ہونٹوں سے ان کا نام بھی نہیں لوں گا، کہ کئی دفعہ نام بھی آپ ان لوگوں کا لیں. ابھی میں بے شک لے رہا ہوں، لیکن ایک ٹیچنگ کے لیے، ہم سمجھنے کے لیے، یعنی کہ وہ اس سینس میں نام آ رہا ہے کہ آپ رسپیکٹ میں ان کا نام، اس طرح ان کی جیسے آپ پرستش کر رہے ہو، ان کو پکار رہے ہو یا اپنا ان کو مان رہے ہو، اس طرح کی. تو اسی بات کو ایون یہوہ وٹنس والے جو ہیں انہوں نے ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے لے لیا. پتہ آپ کو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بات ہے کہ خون نہ پینا، تو ٹرانسفیوژن جو ہے بلڈ کی وہ منع کرتے ہیں. آج اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو خون کی، اکثر آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسفیوژن ضروری ہوتی ہے، کہ ورنہ مطلب کہ نہ وہ بندہ مر سکتا ہے. تو اسی وجہ انہوں نے اس کو لے لیا، جبکہ خدا نے ڈفرینٹ اینگل میں کہا تھا کہ ڈو ناٹ ڈرنک دیٹ، اس طرح خون. لیکن ٹرانسفیوژن جو ہے اس کے لیے خدا نے منع نہیں کیا، کہ اگر انسان کی زندگی خطرے میں ہے کسی کی، تو یہ یہوہ وٹنس والے بہت سارے لوگ بیکاز آف دس جو انہوں نے منع کیا ہوا ہے،
وہ کہتے ہوں گے ہم شہید ہو جائیں گے لیکن مر جاتے مر ہیں, جائیں گے. اور بہت سارے لوگ مرتے ہیں. ہاں جی, لیکن ایک اور کوسچن آتا ہے کہ خداوند نے کہا کہ جاؤ غیر قوموں میں جا کے میری منادی کرو. ہاں جی, ان میں بھی منادی تو کی جا سکتی تھی. منادی کی جا سکتی انہوں ہے. نے کہا ہے بس معبودوں کے پیچھے نہیں جانا. منادی دیکھو, پول بھی جاتا تھا, سب کچھ کرتا, لیکن انہیں کبھی ان لوگوں کے ساتھ, اب یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کہیں جی ان کو ہم نے پرسو کرنا ہے یا ان کی ہم نے کس طرح مکس ہونا ہے, ہم بھی جا کے تھوڑا سا مندر میں یا ماسک میں یا دوسرے کوئی بھی ہیں, اب ان کے ساتھ عبادت شروع کر دیں. آپ ان کے ساتھ کلام شیئرنگ کر سکتے ہو, آپ ان کے ساتھ ڈیبیٹس کر سکتے ہو, آپ ان کے ساتھ ریزننگ کر سکتے ہو آپ, لیکن آگے آگے بلکہ وہ ہم نے اصل میں آپ کو دیکھیں پنجابی میں پڑھیں تو وہ کیا آتا ہے, یہی کس طرح ہم نے گاتے ہیں, غیراں دے نال بن دے کول قرار ہیں جیڑے انہاں دے دکھ سدا ودن گے بتھیرے. یعنی کہ اگر آپ ان کے ساتھ جا کے تو ان طرح کے چڑھاوے چڑھائیں یا ان کے ساتھ دوستی بڑھانے کے لیے, صرف کہ دوستی بڑھ جائے, چلو میں بھی جا کے پرشاد کھا لواں. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہیں, میں انہوں نے کنڈیم نہیں کر رہا, انہوں کا جو فیتھ ہے یا کسی کا بھی ہے, لیکن کسی نے کہا کہ اباؤٹ مطلب کہ نا ڈفرینٹ فیتھ ہیں, ہندو ہو گئے, مسلم ہو گئے, مسلمانوں کے ساتھ یا کہتے ہیں کہ یو کین پرے فار دیم مسلم, یو کانٹ پرے ود دیم. کہ جو خداوند نے کہا کہ جہاں دو زمین پر ایک بات کے لیے متفق ہوں گے میں ان کے لیے کر دوں گا. متفق ہونے کا مطلب سب سے پہلے تو آپ ایمان میں ایک ہو, روح میں ایک ہو, آپ کی جو دعا ہے وہ ڈائریکٹ ایک ہی خدا کو جا رہی ہے, سیم فیتھ والے. تو ایک فیتھ ڈفرینٹ ہے, ایک دوسروں کا فیتھ ڈفرینٹ ہے, ہاؤ کین یو بی. اور دوسری جگہ بڑی جگہ پہ یہ ہے کہ ان ایکول یوک, نہ ہم وار جوئے میں نہ جتو, کیونکہ عام طور پہ ہم سنتے ہیں نا کہ آل روڈ گوز ٹو ہیون, لیکن یسوع نے خود کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں. یسوع اس لیے علیحدہ نہیں کہ خداوند نے کہا میں اور باپ ایک ہے, میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں, وہ وہی ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا ہے. بے شک اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی فیور کرنی یا ان کی ہیلپ کرنی یا ان کے ساتھ تعلق رکھنا ختم کر دیں یا ان کے لیے دل میں کوئی نرم گوشہ نہ رکھیں, ان سے نفرت کرنے کا نہیں یہ پیغام دیا گیا. ان کے دیوی دیوتاؤں سے, لوگوں سے, جو ایسے لوگ ہیں ان سے نفرت کا پیغام نہیں یہاں پہ ہے. ان کے دیوی دیوتے, کیونکہ وہ سارے جو ہیں اس کے پیچھے کیا ہے, ابلیس ہے, اس کے پیچھے شیطان ہے. تو یہوہ خدا اس نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں, بلکہ اپنے ہونٹوں سے ان کا نام بھی نہ لوں گا. ورس 5 پڑھے ذرا ایک دم. اگر آپ تیسری ورس کے بعد اس کو پڑھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اور زیادہ پتہ چلتا ہے کہ میری جو بلیسنگ ہے, میرا جو فیوچر ہے وہ کیا ہے. خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے, تو میرے بکھرے کا محافظ ہے. جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی, بلکہ میری میراث خوب ہے. خداوند میری میراث ہے, یعنی کہ یہاں پر وہ دوبارہ اپنی اس خوشی کا بیان کرتا ہے جو وہ کہہ سکتا ہے کہ بیان سے باہر ہے. اصل میں یہاں پہ وہ جو جس چیز کی بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری جو میراث ہے وہ آسمان پر ہے. آسمان ایک میراث ہے, آسمان ایک میراث ہے, اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. اور زمین جو ہے یہ ہمارے مسافر گاہ ہے, ہم یہاں پہ مسافر, پرماننٹ نہیں ہے ہماری یہاں پہ. ہمیں جو اپنا کہتے ہیں ہیونلی مائنڈ ہونا چاہیے, بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں زمینی مائنڈ رکھتے ہیں, وہ جہاں پہ ہر چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں. جبکہ ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بہت سارے خدا کے لوگ جو تھے انہوں نے اپنی زندگی یہاں پہ مسافرانہ طور پر بسر کی. انہوں نے ایون کہہ سکتے ہیں پکے گھر بھی نہیں بنائے, خیموں میں زندگی بسر کرتے تھے. کون لوگ تھے وہ؟ ابراہیم, اسحاق,
यकूब इबन, ये तीनों ने खैमों में अपनी ज़िंदगी बसर की। और इब्राहिम के बारे में लिखा है कि वो ऐसे शहर की तलाश में था जो इंसानी हाथ का ना बना हो, बल्कि उसका ममार खुदावंद है। तो ये बेशक हम यहाँ पे रहते हैं, हमारा ये टेम्पररी या इस दुनिया में सफ़र है, हमें आसमान को अपना घर, अपना आराम और अपना अबदी मिरास समझना चाहिए। खुदावंद ने कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, फिर आकर तुम्हें ले लूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम हो। इस चीज़ से हमें साबित होता है कि वन डे वी विल गो अप देयर, हम आसमान में, हेवन में जाएंगे। खुदावंद ने ये नहीं कहा कि जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ, बल्कि कहता है जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम हो। खुदावंद की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे लोग वहाँ हो जहाँ मैं हूँ, ताकि मेरे उस जलाल को देखें, वो जाने कि वो जलाल मेरा जलाल है। ये जब लिखा है कि खुदावंद मेरे बकरे का मुआफ़िज़ है, आ गया यहाँ पे असल में वो ये नहीं कह रहा कि खुदावंद की जो ख़जाना है या खुदावंद की चीज़ें हैं वो मेरी हैं। क्या कह रहा है, ज़रा पढ़ो दोबारा से वर्स 5 को, पहला हिस्सा। बस लॉर्ड इज़ माई चोजन, ਉਹਦੀਆਂ चीज़ां नहीं। पहले उसने स्टार्ट किया था कि मुझे तेरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, अब वो ब्लेसिंग की बात करता है कि वो क्या है। एक मुझे इस तरह की स्टोरी याद है कि एक बादशाह था, तो उसने एक दिन क्या किया कि उसने बहुत सा, उसका जो ख़जाना था उसके पास बहुत मालो दौलत था, तो उसने एक बड़े मैदान में उसका सारा निकाल के तो बड़े मैदान में ढेर लगा दिया। तो उसने अपने जो लोग थे उनको कहा कि आओ और जितना उठा सकते हो, जो चीज़ें तुम्हें पसंद है लेते जाओ। लाइन लगा के तो वो लोग आए और जितना उठा सकते थे लेके दे। एक शख्स जो था वो पीछे साइड पे चुप करके ऐसे खड़ा हुआ था। काफ़ी देर गुजर गई, वो उसने ना कुछ नहीं उठाया। बादशाह ने कहा इसको पूछो ये क्यों खड़ा है, ये भी कुछ ले ले, इसमें से इतना है कि ये काम ही नहीं होने वाला। वो बहुत मालदार बादशाह था। तो उसको बुलाया गया, तो उसको पूछा भी क्या तुझे कोई ये पसंद नहीं है क्या, तू इससे भी कोई कीमती चीज़ क्या चाहता है। कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं क्या तुम्हें कोई मेरी चीज़, को मेरा घोड़ा पसंद है, मेरी कोई ताज पसंद है या कुछ है, बता दे जो तुझे चाहिए। तो कहता है कि जो चाहिए मैं ले लूँ। तो उसने कहा हाँ। तो उसने बढ़ के ना बादशाह को ऐसे ना गले लगा लिया। तो उसने कहा आई वॉन्ट यू। मैंने कहा तू मुझे मिल जाएगा तो ये सारा कुछ मेरा ही होगा। तो ये यहाँ पे वो दाऊद कहता है खुदावंद मेरी मिरास है, कि तू सब कुछ, खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही कहा कि जो कुछ बाप का है वो मेरा है और जो मेरा है वो तुम्हारा है। एग्जैक्टली आप अगर गौर करें तो वही बात की गई। तो दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरी मिरास है और मेरे प्याले का हिस्सा है, तू मेरे बकरे का मुहाफ़िज़, और जो कुछ है मेरा उसका मुहाफ़िज़ भी तू है, उसकी प्रोटेक्शन भी तू ही करता है जो कुछ मेरा है। जरीब मेरे दिल पसंद जगहों में पड़ी है, बल्कि मेरी मिरास खूब है। जरीब का मतलब पता है आपको क्या है? ये यहाँ पे मैंने इसको जब स्टडी कर रहा था, मैं उसको जब गा रहा था, कुछ चीज़ें उस गाने से मुझे समझ लगी क्योंकि वो पंजाबी में इसकी ट्रांसलेशन की गई है। तो यहाँ पे कहता है वो था जो मिनिया गया मेरे वास्ते। तो जरीब का मतलब है वो एक ख़ास ज़मीन नापने का एक आला होता है, पैमाना होता है। तो उसको कहते हैं जरीब मेरी दिल पसंद जगहों में पड़ी है, बल्कि मेरी मिरास खूब है, हैं? यानी कि जो मेरा हिस्सा है, सुथरा हिस्सा जिसे हम कहते हैं, सुथरा हिस्सा मेरा जो खुदावंद ने मेरे लिए अलॉट किया है, जो मेरे लिए रख छोड़ा है, दैट इज़ अ बेस्ट। सुथरा हिस्सा मेरा। मैं जब ये गाता हूँ तो मैं यकीन माने वाकई मेरा दिल जो है ना जॉयफुली
होता है। अगर आप, सही पंजाबी सही लफ्ज़। मैं समझता हूँ पंजाबी में जो इसकी ट्रांसलेशन करके तो, बल्कि जो गीत की ट्यून, इतनी खूबसूरत ट्यून भी बना दी गई है, इतनी दिल में उतरने वाली है कि आप गाते जाएं, आपको पता चलेगा कि वाकई इसमें रूह से मसा किया हुआ ये ज़बूर है। बल्कि वो इसका आगे मतलब है कि मेरा दिल किसी और चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं करेगा इसके बाद, कि मेरा लॉट, मेरा हिस्सा इतना खूबसूरत है, इतना रिच है, इतना फुल है। तो कहता है कि जरीब मेरी दिल पसंद, यानी कि मैं तो समझती थी वो है कि जो कब्र में ही मखसूस किए गई है वो ज़्यादा लोग वो उसको कहते हैं कि जो कभी कभी को कह सकता है कि कब्र वाला हिस्सा मेरा अच्छा है। लोग इसको फिनरल पे, जनाजों पे गा लेते हैं, तो वो समझते हैं कि नो, वो कहते हैं कि पहले आप पहले देखें ना, स्टार्ट भी किस तरह करता है कि खुदावंद मेरी मिरास है, तो सुथरा हिस्सा जब खुदावंद ही मेरा है तो सुथरा हिस्सा मेरा होगा। मतलब जो कुछ ब्लेसिंग है वो सब सुथरी जो है मेरे लिए खुदा। बिल्कुल। अगर आप इसको पढ़ लें ज़बूर 23 को, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे किस चीज़ की कमी ना होगी, मुझे हरी हरी चरागाह। कि जिस तरह खुदा ने हमारी, मतलब जब खुदा ने बनी इसराइल को डायरेक्शंस भी दी, घर बनाना है, मस्कन बनाना है, हर चीज़ की मेजरमेंट्स बताई, सब कुछ किया। इस तरह जब वो हमारे लिए अब्दी जगह के लिए कह रहा, तो वो भी वहाँ पे भी इनहेरिटेंस उसने एक्यूरेटली सारा कुछ किया है। परफेक्शन, परफेक्शन है इसमें। खुदा की जो भी हमारे लिए नेमत है, बरकत है, फ्यूचर है, परफेक्ट, और ख़ुद वो उसकी हिफाजत करता है। वो कोई उसको ना हिला सकता है ना ख़राब कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि अपना ख़जाना जो है वो आसमान पर जमा करो। क्या? आसमान पर जमा करो, क्योंकि जहाँ तुम्हारा माल है वहाँ तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि लोग शायद समझते हैं इस दुनिया में जितनी चीज़ें हमारे पास होंगी, जितना पैसा होगा, जितनी ज्वेलरी या घर मकान होंगे, उतने ही हम, वो कहता है, दाऊद क्या कहता है? कहता है मेरा ये जो खुदाना है वो तू है। उसकी जो हमेशा खुदावंद की तरफ निगाह लगी रहती है। माई हेरिटेज इज़ गुड, फुल ऑफ जॉय। वर्स 7 देखते हैं। मैं खुदावंद की हम्द करूँगा जिसने मुझे नसीहत दी। अब यहाँ पर एक जो बात की गई है, मैं खुदावंद की हम्द करूँगा। क्यों हम्द करूँगा? नसीहत है, जिसने मुझे नसीहत दी। नसीहत। अब मैं समझता हूँ नसीहत जो खुदा कई दफ़ा करता है, इसका मतलब है कि कई दफ़ा हम उसे डांट भी कहते हैं। खुदावंद जिसको अपना बना लेता है, अपना बेटा बनाता है, वो उसको कोड़े भी लगाता है, नसीहत भी करता है। कहता है ना, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन से। एक तरह से इंस्ट्रक्शन है, काउंसलिंग है। खुदा अपने बच्चों की काउंसलिंग भी करता है, उनकी इंस्ट्रक्शन करता है। आई विल ब्लेस द लॉर्ड हु हैज़ गिवन मी काउंसल, यस माई हार्ट इंस्ट्रक्ट्स मी इन द नाइट सीजन। मैं समझता हूँ कि हम किसी को नसीहत कर दें या किसी को कोई ऐसी बात कह दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हम्द करना शुरू कर दे, तारीफ करना। किसी को आप समझाएं तो आगे से कहेगा मैं ठीक हूँ। इवन कोई भी चीज मर्जी के खिलाफ, इवन छोटा सा बच्चा है, अलीस को उसकी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम कर दो तो भाई नाराज होगा। मैं हम्द करूँगा जिसने मुझे नसीहत की है। बड़े होते जाते हैं इंसान तो वो किसी की, हम समझते हैं कि हमें पता है, हमें कोई करेक्ट ना करे। हाँ, अगेंस्ट कोई भी उसकी कर दो बात। वो कहता है कि मेरा दिल रात को भी मेरी तरबियत करता है। असल में वो कह रहा है कि अगर जब मुझे खुदा नसीहत करता है, जब वो मुझे इंस्ट्रक्ट करता है, जब वो मेरी काउंसलिंग करता है, फिर जब मैं रात को तन्हाई में होता हूँ, पुरसुकून जगह जाके, तो मैं उन बातों पे बल्कि सोचता हूँ, गौर व होश करता हूँ। अक्सर लोग रात को, अक्सर लोग जो है ना
اگر آپ ان کی ٹیسٹمنی پڑھیں جو خدا کے خادم، وہ رات کو پچھلے پہلو خدا کے ساتھ اپنی رفاقت رکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت ایک خاموشی، تنہائی اور سکون ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھے اکثر آپ کو پتہ ہے کہ مجھے رات کو اسٹڈی کرنا زیادہ پسند ہے، کہ ارد گرد کوئی اس طرح کی ہونا کہ بندہ ڈسٹریکٹ ہو جائے، تو وہ آپ اچھی طرح فوکس لگا سکتے ہو۔ اگر ڈسٹربنس ہو ارد گرد تو آپ پورا فوکس نہیں لگا سکتے۔ دنیا کے کام کار اور شور شرابے سے فارغ ہو کر جب ہم تنہائی میں سوچ و بچار کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہی نہیں، وہ کہتا ہے میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ یعنی کہ پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ صرف خدا کی تربیت کو ہی انسٹرکشن کو یا کاؤنسلنگ کو نہیں دیکھ رہا، میرا فرض کی ہے جو خدا نے مجھے ذمہ داری دی ہے، وہ میں کس طرح ادا کروں۔ اس کے لیے پھر آپ اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ جیسے خداوند نے بھی کہا کہ اگر تو دعا کرنا چاہتا ہے تو پوشیدگی میں جا، یعنی اپنی کوٹری کا دروازہ بند کر۔ اصل میں اس کے پیچھے جائیں نا، میں جب ایک دفعہ ہم سرمن آن دا ماؤنٹ کی اسٹڈی کی تھی تو اس میں خداوند اصل میں کہتے ہیں کہ جو وہ کمرہ جو آگے پیچھے جا کے ہے کوٹھڑی، یعنی کہ بڑا ہی کوائٹ پلیس جہاں پہ ادھر ادھر کی آوازیں نہ آئیں، نہ کو تجھے دیکھے، نہ تو کسی کو پتہ چلے کہ تو کیا بیسک یہی ہے کہ وہ کہ مطلب دکھاوا نہ ہو۔ اسی میں خداوند نے ایون خیرات دینا کے بارے میں کہا ہے، روزہ رکھنے کے بارے میں کہ وہ دکھاوا نہ ہو۔ ایون دعا جو ہے، کیونکہ یہودی موڑوں پر کھڑے ہو کے دعائیں کرتے تھے اور اپنی یعنی کہ بہت زیادہ جنوں پنجابی وڈیائی کرتے سن، تو خداوند کہا نو، کیونکہ خدا کا تعلق تمہارے دل سے ہے۔ دعا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ دعا ہے، وہ رفاقت ہے جب کبھی کو دیکھنا نہ ہو۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ اس سے ہی آپ کی روحانی زندگی کا پتہ چلے گا کہ آپ خدا کے حضور اکیلے کتنا ٹائم گزارتے ہیں۔ یہ ہے بہت سارے، اگر بہت سے خادم جو دنیا میں جن کا نام ہوا ہے، جن کو آج بھی ہم یاد کرتے ہیں، اگر دیکھیں تو ان کی پریئر لائف کے اوپر جائیں کہ دے اسپینڈ لاٹ آف ٹائم۔ ان کی بک سے، ان کی زندگی سے، یا کچھ لوگ جو قریبی تھے ان کو پتہ تھا کہ وہ دعا میں کس طرح ٹائم گزارتے تھے، تو وہ پریئر جو ہے یہ بہت بڑا آپ کے پاس ہتھیار ہے، بہت بڑا ایک پاور اور ویپن ہے۔ کہتے ہیں نا کہ لیس پریئر لیس پاور، مور پریئر مور پاور۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ مطلب کہ کچھ بھی ایسی بات ہوتی، دے رن ٹو گاڈ، دے رن ٹو گاڈ اپنی مصیبتوں کے ساتھ۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی جب نصیحت کو، اس کی انسٹرکشن کو سنیں تو اس پر غور کریں، اس پر سوچیں۔ آگے ورس 8 میں لکھا ہے، اب 8 سے جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا نا، اینڈ تک آپ جائیں گے کہ خاص طور سے ہمیں مسیانک جو اس میں پروفیسی جو پیشن گوئی خداوند کے بارے میں کی گئی اس کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ لیٹس ریڈ فرام ورس 8، 8ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش، میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ اس وقت داؤد نبوت کی روح میں ہے، فل ان اسپرٹ۔ بے شک یہاں کچھ بیان داؤد کے اپنے آنسٹ ہارٹ اور ٹرو جو اس کی ایموشنز تھے وہ بھی ہے، جیسے اس نے کہا کہ میرا ہی خدا ہے، تو ہی میرا خدا ہے، دیر از نو ادر گاڈ۔ لیکن جب وہ آسمان کے بارے میں
اور ان اعلیٰ اور بلند باتوں کا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے معاملے سے بہت آگے چلا جاتا ہے. ہم اس کو آگے جا کے دیکھیں گے. وہ بلکہ وہ اس فیوچر میں چلا جاتا ہے جس میں مسیح یسوع کے بارے میں بہت سی اس نے باتیں کی، جو جن کا پورا یقیناً جو اطلاق ہوتا ہے وہ مسیح یسوع پر وہ اپلائی ہوتی ہیں. بالکل. اب یہ اسی طرح جس طرح دوسرے نبیوں نے اس چیز کی پیشن گوئی کی، اس چیز کی یعنی کہ اس نجات کی بابت جو آگے آنے والا تھا، یعنی کہ انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد اس کے جلال کی گواہی دیتا تھا. تو کیونکہ ان باتوں کا اگر آپ اس کو پیسج کو جو میں نے پڑھا ہے اس کا بھید ہی نیو ٹیسٹامنٹ میں کھل سکتا ہے. جو یہ یہاں پر بھید بتایا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں نیو ٹیسٹامنٹ، اس کے ساتھ آپ وہ بھی کھول کے رکھیں اعمال کی کتاب بک آف ایکٹس میں، وہاں بھی دیکھیں تو وہاں پر دوسرا چیپٹر ہے اس کو دیکھیں ذرا. اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب دیکھیں. یہ اس وقت ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ 35 والے دن جب ان شاگردوں پر روح القدس نازل ہوا تو وہ جو شاگرد تھے، جو چھپے بیٹھے تھے، جو ڈرے ہوئے تھے، تو وہ ایک دم کیا پاک روح نے ان کو ایک بڑی دلیری دے دی، کیونکہ خداوند کا یہ وعدہ تھا اور ان کے تم قوت پاؤ گے اور یروشلم سے لے کر یہودیہ، سامریہ اور زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہو گئے، تو تب تک تم وہاں پر ٹھہرے رہو. تو پھر لکھا ہے کہ وہ کس طرح اٹھ کر تو خداوند کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرنے لگے. تو سب جو وہاں پہ 13-14 ممالک کے 13-14 کنٹریز کے لوگ تھے، اپنی اپنی زبانوں میں انہوں نے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنا اور حیران اور ہو گئے. اور لکھا ہے 12ویں آیت میں گھبرا کر کہنے لگے یہ کیا ہوا چاہتا ہے، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ مے کے نشہ میں ہے. ورس 14 لیکن پترس نے 11 کے ساتھ کھڑا ہوا. یہ غور سے سننا ہے کیونکہ جو ہم نے پیسج پڑھا ہے اس کے بارے میں، اس میں کس طرح اس نے یہ ساری پروفیسی جو داؤد نے کی تھی اس کو وہ کس طرح اس کا بھید کھولتا ہے. وہ کہتا ہے اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیو اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پیر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی تھی. خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان رویا اور بڈھے خواب دیکھیں گے. بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بدیوں پر بھی ان دنوں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے. لیکن خاص ورس 22 اے اسرائیلیوں یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے. اب وہ ساری منسٹری جو خداوند کی ہے وہ آنکھوں دیکھی ان کا حال تھا، ان کو پتہ تھا. چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا. لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا. ان 2 ورسز آپ دیکھیں، موت کا ذکر اور اس کے جی اٹھنے کا ذکر بھی. رسولوں کی جو منسٹری سٹارٹ ہوئی اس میں سب سے جو فوکل پوائنٹ تھا، جو مرکز تھا، وہ جی اٹھنا ہی بات تھی. اگر مر گیا تو ختم ہو جاتی ہے منسٹری. اصل میں جی اٹھنے نہیں، وہ جو نیا کلیسیا شروع کی وہ جی اٹھنا ہی تھا. لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا. اب 25 آیت ذرا غور کریں، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا. آگے نا یہی ورس 8 میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو.
دہنی طرف کا مطلب ہے کہ جب مجھے نیڈ ہے my right hand. ہی از دیر، اس کی سپر، اس کی قوت، اس کی مدد میرے لیے تیار ہے. رائٹ ہینڈ کا مطلب ہمیشہ یہی ہے. اور میں اس کو جب دیتا ہوں، میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے. کیا اس کو آپ لیں گے؟ جس طرح جوشوا کہتا ہے کہ شریعت کی کتاب میرے سامنے ہے. ہاں بالکل، یعنی کہ آپ کا لنک کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے. آپ کسی بھی حال میں ہو، آپ کا خدا، اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہم پڑھتے ہیں عبرانی کی کتاب میں کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں. یعنی کہ یہ اصل میں پہاڑوں کی طرف مطلب آسمان جو خدا ہے اس کی طرف میری آنکھیں لگی رہیں. اور دہنے ہاتھ میں ہی از جسٹ میرے پاس ہے، بالکل میرے، یعنی کہ اتنی قریب ہے کہ وین ایور آئی نیڈ ہی از دیر. وہ اور لکھا ہے کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو. یعنی کہ آئی کین ناٹ موو. اگر وہ خداوند میرے ساتھ ہے، ہو کین اسٹینڈ؟ stumble نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو دشمن کھڑا نہیں ہو سکتا. اور آگے لکھا ہے ورس 26 اعمال کی کتاب میں، اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا. وہ یہاں پہ کہتا ہے نا کہ اسی سبب سے میری روح شادمان ہے. یہاں پہ لکھا ہے میرا دل اور روح شادمان ہے. اور آگے جو دوسری آیت لکھی عیسیٰ ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا. آگے یہاں پہ وہ لکھتا ہے میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا. یہ ہے جب خداوند یسوع مسیح کو قبر میں اتارا گیا. اور وہ کہتا ہے اس لیے کہ تو میری جان کو عالم ارواح میں نہ چھوڑے گا. یہاں پہ یہ پیشن گوئی کی تھی کہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا. پاتال وہی ہے عالم ارواح جہاں پہ جو ذکر آیا ہے، جہاں پہ، اور نہ اپنے مقدس کو چھڑنے دے گا. مقدس کیا لکھا ہے انگلش میں کہ ہولی ون. اور کہتا ہے نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا. ورس 28 میں لکھا ہے تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کی باعث خوشی سے بھر دے گا. ایگزیکٹلی وہ اسی طرح اینڈ کرتا ہے ورس 11 میں، تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. یہ یہاں پہ آ کے نیو ٹیسٹامنٹ از دا کی ٹو اوپن دس. جو داؤد نے یہاں پہ کہا، اس نے یہاں پہ بیان کیا کہ وہ آگے جا کے وہ کہتے ہیں، ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ اگر لکھا گیا تم کہہ سکتے ہو کہ یہ تو داؤد کے بارے میں لکھا ہے. داؤد اپنے بارے میں کہہ رہا ہے نا کہ میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، میری جان میں، وہ میرے بدن کو یعنی کہ میری باڈی کو سڑنے نہیں دے گا. تو اعمال کی کتاب آگے کہتا ہے ورس 29، اے بھائیو میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موا اور دفن بھی ہوا اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے. پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کے خدا نے مجھ سے یہ قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا. اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا. واٹ از مور کلیئر دین دیٹ؟ یہ مسیح کے جی اٹھنے کی، ریزرکشن کی بات یہاں پہ کی ہے اس نے. یہ پیشن گوئی یسوع کے بارے میں اس نے کہی کہ وہ اس کو عالم ارواح میں نہ لکھا ہے، نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی کیونکہ وہ تیسرے دن جی اٹھا. اسی یسوع کو خدا نے جلایا. ایگزیکٹلی سیم بات اس نے دوبارہ، میں نے کہا نا کہ رسولوں کی منسٹری کا مین پوائنٹ اور فوکل پوائنٹ ہی یسوع کی ریزرکشن تھا. اور یہ نہیں کہ ریزرکشن ہوا، اس نے کہا ہم خود گواہ ہیں اس چیز کے. اس نے کہا اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں. پس خدا کے دہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو. کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں. ٹھیک ہے، اب یہ پیسج میرے خیال آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا
खुदावंद यीशु मसीह कामल ताबेदारी उसने बाप की कि यानी कि बाप की इज्जत इस तरह करता रहा कि हर काम उसने बाप के जलाल के लिए क्या है कि मैं बाप जो कुछ बरता है मैं उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करता। इस समय वो कहता है कि मैं जिस पर्पस के लिए आया हूँ मेरी और बाप की मर्जी एक है। आई कांट गो अगेंस्ट माई फादर। और दूसरी बात कि वो दुखों में भी, जब दुखों और मुसीबतों का वक्त है, ही नोज के ही इज़ विद मी, जैसे मेरे दाहिने हाथ है, उसने मुझे कायम रखा। जब खुदा ने जान दी तो उसने ये कहा कि ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यानी कि कामल यकीन और कामल भरोसा था। उसको पता था कि अगर मैं कब्र में भी जाऊंगा तो ही विल रेज मी अप। इसीलिए जो खुशी उसके सामने थी उस खुशी में इब्रानियों के खात में लिखा है, इसी खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी उसने सलीब का दुख सहा। लिखा है कि उस खुशी उस जोए को जो सामने थी तो उसने मौत की परवाह ना की और अपने आप को खुशबू की तरह उसने वक्फ कर दिया। उसने उसको यीशु जानता था कि उसका नतीजा जो होगा देयर ग्रेट ग्लोरियस शानदार जलाल होगा। और उस उम्मीद में ने उसको जलाली बना दिया। बल्कि हम आगे जाके पढ़ते हैं कि ख़तों में कि खुदा ने भी बाप ने भी उससे वो जलाल बख्शा, वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, कि उसके नाम के आगे हर घुटना खा आसमानियों का, खा ज़मीनियों का और खा ज़मीन के नीचे रहने वालों का, वो सब का घुटना उसके आगे झुकेगा। जब वर्ष 11 में एंड पे लिखा है तू मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा। इसका जवाब पता है क्या? ये जब दाऊद कह रहा ना तू मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा, तो यीशु ने कहा राह और ज़िंदगी मैं हूँ। अभी उसके फ्यूचर, बेशक उसका कामल ईमान था तो, लेकिन उसका था फ्यूचर मुझे वो राह दिखाएगा। यीशु ने कहा राह और ज़िंदगी मैं हूँ। और आखिर में तेरे हुजूर में कामल शादमानी, फुलनेस ऑफ जॉय। और कब तक है? तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी। ये जॉय जो खुदा देता है, ये खुशी देता है, वो कहता है जॉय ऑफ द इटर्निटी। तेरे हुजूर में शादमानी जो है, सबसे पहले तो वो कामल है। वो कौन सी शादमानी? हमने पिछले दिनों में पढ़ा तो आगे भी हमने पढ़ना है। खुदा ने कहा मैं अपना तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिया, मैं अपना पीस तुम्हें दे। वो कहता है कामल पीस तेरे हुजूर से आता है। और वो कब तक होगा? दायमी, इटर्नल पीस, इटर्नल जॉय। ये सारा कुछ अगर इस पे गौर करें तो वी हैव इटर्नल हेवन इन दिस। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? आज अगर हम पे कोई भी मसला, कोई मुसीबत आए तो एंड में हमें ये हमारी दुआ भी इसी तरह की दुआ होनी, दाऊद की तरह दुआ होनी। खुदा ने कहा कि अगर तुम मुझ पर ईमान लाओगे तो अगर मर भी जाएगा कोई तो वो अब तक जिंदा रहेगा। तो दाऊद जब ये कह सकता है, जब जिसने मसीह यीशु के बारे में सिर्फ पेशन गोई की है, तो वो कह सकता है, तो हम भी जब हमारा टाइम आने वाला हो तो हम कह के मैं अगर सो जाऊंगा, अगर मेरा जिस्म भी अमन अमान में रहेगा। हम भी इस उम्मीद और खुशी के साथ, जिस तरह दाऊद ने कहा, हमें तो उससे डबल होनी चाहिए, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह ने हमने वादा किया है। हमने वो चीज़ें हमारे सामने हैं जो दाऊद नहीं जानता था कि वो जी उठा जब उसने पेशन गोई की। अब वो तो फ्यूचर में देख रहा था वो पेशन गोई कि यीशु जी उठा। हम पास्ट में देखें ही ऑलरेडी हैव रिजन, वो जी उठा है, वो आसमान पर है। तो हमें वो लिखा है कि वो मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा। जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं ऑलरेडी हम उस नूर में दाखिल हो जाते हैं जो सीधी रास्ता यीशु तक जाता है। तो लिखा है तेरे हुजूर में कामत शादबानी, तेरे हुजूर में, तेरे हाथ में, दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। आखिरी बात, कोई किसी ने कहा कि दाहिने हाथ तो बाएं हाथ क्या है? अब समय बाएं हाथ वाले को बकरियां कहा गया। तो यीशु ने कहा आखिरी जजमेंट हो, आप दाहिने हाथ का जिक्र तो ये दाहिने में रास्ते ले लो, जो तुम्हारे लिए वो जगह ले लो जो तुम्हारे लिए ठीक है। ये दाहिने हाथ में उसके लोगों के लिए, उसके चुने हुए लोगों। तो बाएं हाथ वाले लोगों को किधर चले जाओ? हमेशा की आग में। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपने
दाएं हाथ में रखा है, और वो हमेशा हमारी कामल और कुव्वत है, और हमारा दायमी इत्मीनान भी है, और दायमी शादमानी खुशी है। तेरा शुक्र, तेरी हमद और तेरी तारीफ़ हो खुदावंद के आज तूने में ये कितना बड़ा भेद हम पे खोला है खुदावंद। बेशक इस ज़िंदगी में हमें दुख तकलीफ़ें मसले मसाइल हैं, लेकिन तेरे बंदा दाऊद ने के वसीले से तूने ये पहले से लिख दिया था खुदावंद कि जब हम तुझे अपना खुदा मांग लेते हैं, जब यही कहते हैं कि तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं, तो खुदावंद हम इकरार करके तुझे एग्जॉल्ट करके तेरी तकदीस करके तेरी प्रोटेक्शन को अपने लिए मांग लेते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं कि हम किसी गैर मबूद के पीछे नहीं भागते, हम ना खून वाले तपावन तपाते हैं ना उन जैसे, क्योंकि खून तेरे बेटे ने पहले से हमारे लिए बहा दिया है खुदा। हम उस मिरास के लिए जो तूने अपने लोगों के रख छोड़िया, वो जो सुथरा हिस्सा जो खूब है, जिसे दाऊद कहता है मेरी मिरास खूब है खुदावन, बल्कि तू खुदावन हमारी मिरास है, तू हमारा गुड पोर्शन है खुदावन। इसी सबब से खुदावन अगर हमारा टाइम आएगा, हमारा मौत का भी टाइम आएगा, तो हम खुश, हमारा दिल खुश और रूह शादमन होगी कि तू हमारे जिस्म को अमन अमान में रखेगा, और जब खुदावंद अपने वादे के मुताबिक आएगा तो हम जी उठेंगे नए जिस्म के साथ, जलाली बदनों के साथ, फिर हम तेरा दीदार करेंगे, तेरे सामने होंगे फेस टू फेस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। यीशु के जलाली और पाक नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी तेज ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ कर, तो हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जला हमेशा तेरे, आमीन। थैंक यू, God bless you. Thank you for joining.